الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت میں وسیلے کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہے کہ وسیلے سے کیا مراد ہے۔ وسیلہ بروزن فاعلہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے قریب کرے، جس سے تقرب اللہ حاصل ہو۔ ہم اردو زبان میں بھی وسائل کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں، تو وہ وسیلے کی جمع ہے۔ وسائل یعنی ذرائع، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے کچھ وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں کہ جب تک وہ وسائل مہیا نہ ہوں تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی کی وجہ تعلیم کے وسائل کی کمی ہے، تعلیم عام اور سستی نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم تک لوگوں کی پہنچ مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وسائل ذرائع، وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے۔ اس میں سب سے اول ہے ایمان، کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو، اور اسلام میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو اختیار کرے۔ دین کیا ہے؟ سب سے اول لا الہ الا اللہ، اپنا ایمان کلمے کے مطابق بنائے، جس میں توحید کا اثبات ہے اور ہر قسم کے شرک کی کلی طور پر نفی ہے۔ اور اگر توحید میں شرک شامل ہو گیا تو اس کا ایمان پورے کا پورا ضائع ہو جائے گا اور یہ مشرک ہو جائے گا۔ اور وہ نماز قائم کرے، اور وہ اگر اللہ نے اس کو ضرورت سے زیادہ رزق عطا فرمایا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور غربا اہل ایمان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور حج کی استطاعت اگر ہو تو حج کرے، اور اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ میں حصہ لے، اور اللہ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر جہاد کرے۔ یہ اسلام کا، اللہ کے راستے کا ایک خلاصہ ہے، بنیادیں ہیں یہ۔ اسی سے باقی معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی کا رخ، اخلاق، معاشرت، معاملات۔ بہرحال دین کا اختیار کرنا، بے دینی کا رستہ چھوڑنا، یہی اصل وسیلہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کی رضامندی کے مطابق بنا لے۔ اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، تو اپنے ایمان کو ویسا بنا لے، اپنے عقائد کو درست کر لے۔ جو اعمال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ کیا کریں، تو ان اعمال کو بجا لانے میں لگ جائے، اور وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے کہ یہ کام حرام ہیں، برے ہیں، یہ مت کرو، تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر ان تمام کاموں سے رک جائے، اللہ کی پوری کتاب کو مانے، اس پر عمل کرے، اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مکمل طور پر پیروی کرے۔ اسے کہتے ہیں دین کا اختیار کرنا۔ تو اصل وسیلہ اللہ کا دین ہے۔ جس نے اللہ کا رستہ اختیار نہیں کیا، وہ اللہ کے قریب ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ہر لمحہ اللہ سے دور جا رہا ہے، جب تک کہ وہ توبہ کر کے دارالسلام میں، سلامتی کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ سب سے بڑا وسیلہ اسلام کو اختیار کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور وسیلے کو ہم دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، تو اس کا ذکر اس طرح کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ آزمائشوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اللہ نے امامت کے منصب پر فائز فرما دیا، اللہ نے اپنے قرب کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، اللہ نے اپنی خوشنودی کے اور ہدایت کے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا۔
تو اس تقرب، اس بلندی، اس منصب کے حصول میں وسیلے کا کام کس چیز نے کیا ہے؟ وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں نے۔ اللہ نے ان سے کچھ قربانیاں لیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کا رستہ ہے اور اللہ نے مجھ پر اس رستے پر چلنا فرض کیا ہے، اور اس پر چلنے میں مجھے فلاں فلاں قربانی دینی پڑے گی، تو انہوں نے قربانی دینے سے دیر نہیں کیا، اور وہ قربانی دیتے گئے اور اللہ کے قریب ہوتے گئے، ان کا مرتبہ بلند ہوتا گیا، ان کی ہدایت میں ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ انسانیت کے پیشوا بنا دیے گئے۔ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ صاف ستھرا رکھا کریں گے ہمارے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجدے کرنے والوں کے لیے، یعنی نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے، ان حضرات کے لیے جو طواف کریں بیت اللہ کا، اور وہ جو وہاں اعتکاف کریں۔ اعتکاف کا لفظ آیا دوسرے مقام پر، للطائفین والعاکفین، تو اعتکاف کسی کی یاد میں رکنا، بیٹھے رہنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ اسٹے کرے، توجہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولایت بیت اللہ بھی عطا فرمائی، خدمت بیت اللہ بھی عطا فرمائی، اور ہدایت اسلام کا عظیم مرتبہ و منصب عطا فرمایا۔ سارے عالم سے لوگ اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر بیت اللہ شریف زیارت کے لیے، عبادت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ وہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کے لیے ان کی عبادات کے ادا کرنے کا اہتمام و انتظام اس میں بھی حصہ لیتے تھے، اور وہیں پر ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، عقائد کی اصلاح، عبادات کے طریقے، حرام و حلال کا بیان۔ غرض پیغمبر تھے اور اللہ کے پیغام کی، اللہ کی وحی کی تبلیغ اللہ کے گھر بیت اللہ میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ تو بیت اللہ جو کہ پوری انسانیت کے لیے مرکز ہے، وہیں اللہ نے پوری انسانیت کے امام کو کھڑا فرمایا۔ تو یہ امامت کا مرتبہ، یہ تقرب الہی کا مرتبہ ہے۔ تقرب مکانی نہیں ہوتا، جسمانی نہیں ہوتا کہ ایک جسم دوسرے جسم کے قریب ہو گیا تو ہم نے کہا یہ قریب ہے، اس نے تقرب حاصل کر لیا۔ نہیں، اللہ کے ساتھ بندوں کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں قربت کا مطلب تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی دوستی، اللہ کی مدد و نصرت، اللہ کی تجلیات، انوارات، ہدایات، اللہ پر یقین، ایمان، مرتبہ، درجات کی بلندی، مغفرت، بخشش، تزکیہ نفس، یہ تعلق مع اللہ ہے۔ تقرب اللہ، تعلق مع اللہ میں ترقی ہے، اور اس کے وسائل وہ اللہ کے راستے کی قربانیاں ہیں۔ اور قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے، اور قربانی وہ چیز ہوتی جس سے نفس کو تکلیف ہو۔ قربانی میں جان بھی لگتی ہے اور قربانی میں مال بھی لگتا ہے، جان بھی جا رہی ہوتی ہے اور مال بھی جا رہا ہوتا ہے۔ قربانی نام ہے کچھ کھونے کا، تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خاطر دنیا کو کھوئے، اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو مقام عطا کرے اور اس کو اتنا نوازے کہ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو جو اللہ لیتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور جو وہ عطا کرتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس عطا کے لیے وسیلے ڈھونڈو، اور وہ وسیلے وہ قربانیاں ہیں اللہ کے راستے کی۔ لوگوں نے شرک کو وسیلہ بنا لیا، لوگوں نے بتوں کو وسیلہ بنا لیا، لوگوں نے قبروں کو وسیلہ بنا لیا، لوگوں نے مردہ بزرگوں کو وسیلہ بنا لیا، ولیوں کو، لوگوں نے گزرے ہوئے انبیاء کرام کو وسیلہ بنا لیا کہ ہم ان وسیلوں کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم ان کے نام کی نظریں چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے نام کی دعائیاں دیتے ہیں،
اور ان نبیوں، ولیوں، قبروں اور بتوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کریں گے تو یہ ہماری حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس طرح ہماری دعائیں اور ہماری درخواستیں اللہ تک پہنچ جائیں گی۔ تو یہ وسائل کے معاملے میں، وسیلے کے معاملے میں ایک بہت بڑی شیطانی ہے جو کی گئی ہے اور کی جاتی ہے۔ لوگوں نے شرک کو وسیلہ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اللہ کے بجائے جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا اور وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ اور جن کو پکارتے ہیں عباد امثالکم، تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، محتاج، اللہ کے محتاج۔ اس طرح تم محتاج ہو تو تمہیں اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو وہ حاجت تمہاری اللہ ہی پوری کرے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر حاجات کے لیے جن کو پکار رہے ہو اور جن کے آگے اپنی حاجات رکھ رہے ہو وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تمہاری حاجت کیا پوری کریں گے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ جب کوئی اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کو، کوئی ولی ہو، نبی ہو، بت ہو، قبر والا ہو، بزرگ ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو پکار رہا ہوں، حقیقت میں وہ زنانیوں کو پکارتا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو پکارتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جن کے نام کے لوگ دہائیاں دیتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، جن کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، تو ان کو تو خبر بھی نہیں کہ کوئی ان کے نام کی دہائی دے رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے، ہمارے سامنے حاجتیں پیش کر رہا ہے، ان کو تو خبر بھی نہیں ہے اس بات کی۔ لیکن یہ ساری دعائیاں، یہ ساری درخواستیں، یہ سب شیطان کے پاس جاتی ہیں اور شیطان ان کے اوپر پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے اس جرم کی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کو کیوں پکارا۔ تو شیطان اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن اور تعلق سارا شیطان سے جڑ جاتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر وہ پوری طرح اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کے دین و ایمان کو اور بھی زیادہ خراب کرتا ہے اور اس کو گمراہی کے راستے میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اپنے ساتھ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے غیر کو پکارنا وسیلہ نہیں ہے، شرک ہے۔ اللہ کو پکارنا وسیلہ ہے۔ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا، نبیوں سے، ولیوں سے، پیروں سے، فقیروں سے، یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ شیطانی ہے، یہ شرک ہے۔ بلکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرنا، یہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف جتنے بھی وسائل لوگ اپنے جی سے گھڑ کے پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر الٹی سیدھی عقلی نقلی دلیلیں دیتے ہیں، تو وہ بے شک شیطان مردود کا رستہ ہے اور وہ کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی قبر وسیلہ ہے، نہ ہی کوئی مزار وسیلہ ہے، نہ کوئی فوت شدہ بزرگ یا ولی وسیلہ ہے۔ وسیلہ اللہ کا امر ہی وسیلہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ اللہ کے راستے کی وہ قربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس راستے میں لیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو مشکلات سامنے آتی ہیں، ان مشکلات سے لڑ کر اللہ کے دین پر قائم رہنا، یہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ تو اسی آیت میں جس میں اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس میں آگے وسائل میں سے ایک وسیلہ خود ذکر فرما دیا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تقرب کا ایک ثمرہ فلاح ہے، فلاح اللہ کا وعدہ ہے، جس کو فلاح چاہیے وہ میرا تقرب حاصل کرے، فلاح میرے پاس ہے۔ تو اس کا ایک ثمرہ بھی بیان فرما دیا کہ وسیلہ جہاد ہے، جہاد میں کفار سے مقابلہ کرو، اللہ کے کلمے کو بلند کرو، اس میں تمہاری جانیں بھی جائیں گی، مال بھی جائے گا، تکلیف بھی ہوگی، تو یہ قربانیاں تمہیں تمہارے رب سے قریب کر دیں گی۔
اور تم دنیا و آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔